السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے مردم خوروں کی بستی میں۔ اس کے مصنف ہیں مقبول جہانگیر۔ شروع میں اس کا تھوڑا سا تعارف دیا گیا ہے۔ مسٹر جین پیری نے ایک کتاب میری زندگی مردم خوروں میں لکھی ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں کے بے شمار وحشی اقوام میں ہزارہ سال سے جو مردم خوروں کی عجیب و غریب رسمیں رائج ہیں اور جن کا مسٹر جین پیری کو افریقہ کے وسطی مشرقی کانگو میں تجربات حاصل ہوئے، اس مضمون میں انہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلگا قبیلے کا ایک شخص موگودو، جس کی مدد سے میں کانگو کے وحشی قبائل کی بستیوں کا دورہ کر رہا تھا، ایک شام مجھے پینی کوسو کے نزدیک ایک گاؤں میں لے گیا جہاں بلگا قبیلے کی حکومت تھی۔ پینی کوسو کا علاقہ مشرق وسطی کانگو میں وشبوندا سے 50 میل دور جنوب کی طرف واقع ہے اور اس علاقے کو مینیما کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ مہذب لوگ مردم خوروں کی بستی کے نام سے کرتے ہیں۔ مینیما کے وسیع و عریض علاقے میں مردم خور قبائل کی بہت سی بستیاں ہیں، جن میں بلگا کے علاوہ پنگولا، بنجبا، مینگ بیتو، ازند، ہپوتو، بالیگو، باسونگو، بنگالا اور مونگو نام کے قبائل زیادہ مشہور ہیں۔ ان قبائل میں صدیوں سے مردم خوری کا رواج چلا آ رہا ہے اور یہ وحشی اپنے ہی ہم جنسوں کا گوشت شوق سے کھاتے ہیں۔ بعض مذہبی رسوم میں بھی اس کا کھانا لازمی ہے۔ چنانچہ میں خاص طور پر یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ لوگ انسان کا گوشت کیوں کر کھاتے ہیں، اور چونکہ موگودو نے میری حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اس لیے میں بے دھڑک اس بستی میں چلا آیا تھا، لیکن مجھے جس جگہ ٹھہرایا گیا وہ جگہ بستی سے کچھ فاصلے پر تھی، اور یہاں گھاس پھوس کی بنی ہوئی چند جھونپڑیوں میں بلگا قبیلے کے کئی نوعمر اور کم سن بچے رہتے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ ان بچوں کو ختنے کی رسم ادا کرنے کے لیے چند روز کے لیے آبادی سے الگ تھلگ رکھا گیا۔ یہ سن کر میں حیران ہوا کہ اس وحشی قوم میں بھی ختنے کی رسم موجود ہے، تاہم میں نے اس پر تبصرہ کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ طویل اور نہایت تھکا دینے والے سفر کے باعث بھوک سے میرا دم لبوں پر آ چکا تھا۔ میں نے موگودو سے کہا کہ وہ کھانے کے لیے کچھ لائے، اور یہ میں نے اس سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس وقت جنگلی پھل ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ 10 روز سے جنگلی پھل کھاتے کھاتے مجھے ابکائیاں سی آنے لگی تھی۔ موگودو نے منی خیز مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر ایک جھونپڑی کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جو ہی میں جھونپڑی میں داخل ہوا، ابلتے ہوئے تازہ گوشت کی خوشبو میرے نتنوں میں گھسی اور بھوک کی شدت اور تیز ہو گئی۔ میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا جس کے سیاہ اور کرخت چہرے پر رنگین دھاریاں اور عجیب سے پھول پتے بنے ہوئے تھے۔ موگودو کے اشارے پر میں بیٹھ گیا اور بڑھیا نے کیلے کے بڑے بڑے پتے لا کر ہمارے آگے رکھ دیے۔ پھر اس نے آگ پر رکھے ہوئے مٹی کے اس بڑے برتن کو کھولا جس میں گوشت ابل رہا تھا۔ لکڑی کے بنے ہوئے ایک چمٹے کی مدد سے اس نے بھورے گلابی مائل رنگ کے گوشت کے 2 بڑے بڑے لوتھڑے نکالے اور ہمارے سامنے رکھ دیے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی طاقتور جانور کا گوشت ہے۔
میں نے بھوک سے بیتاب ہو کر اپنے چاقو سے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں رکھ لی۔ بلا شبہ نہایت لذیذ گوشت تھا۔ موگودو نے بتایا کہ یہ نونگو کا گوشت ہے۔ نونگو مقامی زبان میں خارپشت کو کہتے ہیں، جس کا گوشت افریقہ میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے جی بھر کر نونگو کا لذیذ گوشت کھایا اور بعد ازاں اس کا شوربہ بھی پیا جس میں نمک ملا ہوا تھا۔ آپ اس دہشت اور خوف کا اندازہ نہیں کر سکتے جو 3 روز بعد مجھ پر طاری ہوا اور معلوم ہوا کہ وہ گوشت خارپشت کا نہیں، ایک 15 سالہ لڑکی کا تھا جسے بلگا قبیلے کے ایک گاؤں نے جنگل میں پکڑ کر کاٹ ڈالا تھا، اور موگودو نے مجھے جان بوجھ کر یہ گوشت کھلایا تھا۔ اپنی اس مردم خوری کا خیال آتے ہی خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بار بار ابلے ہوئے گوشت کے وہ گلابی لوتھڑے میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ مردم خور قبائل کے رسم و رواج اور ان کی قدیم تہذیب کا سراغ لگانے میں شوق میں لاشعوری طور پر مردم خور جیسے کبھی اور مکروہ فعل کا مجرم بن چکا تھا۔ ضمیر کی ملامت اور حد درجے صدمے کے باعث میں نڈھال ہو گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہی خارپشت جس کا گوشت میں مزے سے چبا چبا کر کھا رہا تھا، دراصل کسی بے گناہ معصوم لڑکی کا ہوگا۔ اور یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ مجھے 3 روز بعد ہی حقیقت کا علم ہو گیا، ورنہ میں نہ جانے کب تک ننگو کے گوشت کے دھوکے میں انسانی گوشت اور ہڈیاں چباتا رہتا۔ تیسرے روز شام کے وقت جب میں بلگا قبیلے کی بستی کے اندر گھوم پھر کر اپنے ٹھکانے کی طرف آیا تو میرے ساتھ عجیب و غریب اور دلچسپ معلومات کا بڑا ذخیرہ تھا جسے میں ترتیب سے اپنی ڈائری میں لکھنا چاہتا تھا۔ عین اسی وقت 20-22 برس کی عمر کا ایک نوجوان میرے پاس آن کھڑا ہوا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا کیونکہ جب میں اس نام نہاد خارپشت کا گوشت کھا رہا تھا تو یہ نوجوان بھی وہیں موجود تھا۔ میں نے اس سے ختنے کی رسم کے متعلق ادھر ادھر کی باتیں کی۔ اس نے مجھے بتایا ختنے سے پہلے مڈوہ پینا بھی اس رسم کا ایک ضروری حصہ ہے۔ مڈوہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک خاص قسم کی شراب ہے جو جنگلی کھجوروں سے بنائی جاتی ہے اور اس میں انسانی ہڈیوں کا صفوف بھی شامل کیا جاتا ہے۔ یہ ہڈیاں اگر کسی نوجوان آدمی کی ہوں تو شراب بہت اچھی بنتی ہے، لیکن اس مرتبہ کوئی لڑکا نہیں مل سکا، چنانچہ لڑکی کی ہڈیوں ہی سے کام نکالا گیا ہے۔ لڑکی کہاں سے حاصل کی گئی؟ میں اب معاملے کی نوعیت سمجھ چکا تھا، اس لیے میری آواز کا جوش چھپا نہ رہ سکا۔ نوجوان نے ایک لہجہ تامل کے بعد کہنا شروع کیا، 5 روز پہلے میرے چچا نے جنگل میں سے 15 سال کی ایک لڑکی کو پکڑ لیا تھا۔ وہ ہمارے پڑوسی گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کے خاوند نے اسے اس جرم میں گھر سے نکال دیا کہ وہ بچہ کیوں نہیں پیدا کرتی۔ لڑکی بھاگ کر جنگل میں جا چھپی۔ میرے چچا نے موقع پا کر اسے پکڑ لیا اور اس کا گلا کاٹ ڈالا۔ پھر سب لوگوں نے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت علیحدہ کر لیا اور ہڈیاں علیحدہ کر دیں، اور میرے بدن میں تھر تھری سی چھوٹ گئی اور میں غضبناک نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ تمہارے چچا نے اس کا گلا کاٹ ڈالا؟ پھر اور کیا کرتا؟ ہمیں اپنی رسم بھی تو پوری کرنی تھی۔ نوجوان نے اس بے پرواہی سے جواب دیا جیسے کسی بھیڑ بکری کا معاملہ تھا۔ بوانا مالک، آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اگر میرا چچا اسے مار نہ ڈالتا تو کوئی جنگلی جانور ہی اسے ہڑپ کر جاتا یا پھر کسی اور قبیلے کا آدمی اسے پکڑ کر لے جاتا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ لڑکی کے جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد تم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے اس کی ہڈیوں سے تمام گوشت الگ کر دیا، پھر ہم نے ہڈیوں کو کھوپڑی سمیت آگ میں خوب جلایا،
حتیٰ کہ وہ ہڈیاں پہلے تو سیاہ ہو گئیں، پھر سرخ اور آخر میں چمکیلی سفید راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ ہم نے اس سفید راکھ کو ایک برتن میں جمع کر لیا۔ بعد ازاں میرا چچا یہ راکھ لے کر گاؤں میں گیا اور مچادی یعنی جادوگر کے حوالے کر دی۔ مچادی اس پر منتر پڑھ کر شراب میں حل کرے گا اور جب ختنے کیے جائیں گے تو یہ شراب ہمیں پلائی جائے گی۔ اور گوشت کہاں گیا؟ گوشت کہاں جاتا؟ ہم سب نے 3 دن تک خوب مزے لے لے کر کھایا۔ کیا اس روز جب میں بھی کھانے میں شریک تھا؟ ہاں، ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا میرے کانوں میں انڈیل دیا ہے۔ چند لمحے تک میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، گوشت کا جو ٹکڑا مجھے دیا گیا تھا وہ جسم کے کس حصے کا تھا؟ وہ دائیں بازو کا گوشت تھا، اور سب سے زیادہ مزے کا وہی حصہ ہوتا ہے۔ اب مجھ میں صبر کی تاب نہ رہی، لیکن میں کر ہی کیا سکتا تھا، مجبور تھا، اپنی قسمت کو کوس کر رہ گیا۔ البتہ میں نے بلگا قبیلے کے لوگوں کو مردم خیزی کی برائیوں پر خوب لیکچر دیا اور جہاں تک ہو سکا انہیں اس انسانیت سوز حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری باتوں پر کان نہ دھرا، بلکہ بعض لوگوں نے تو خونخوار نظروں سے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ رات کے وقت یہ لوگ جب کھا پی کر بدمست ہو جاتے تو آگ کے الاؤ کے گرد وحشیانہ انداز میں رقص کرتے اور ہمیشہ ایک ہی گانا گایا کرتے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: مرد کا گوشت بہترین غذا ہے، عورت کا گوشت کھانے کے لائق نہیں ہوتا، عورت کا گوشت ہمیں پسند نہیں لیکن مجبوراً کھانا پڑتا ہے۔ آپ لوگ یقیناً مجھے بھی مردم خور سمجھ رہے ہوں گے۔ بلا شبہ میں نے انسان کا گوشت کھایا ہے، لیکن لا علمی میں، اس لیے مجھے مردم خوری کا مجرم ٹھہرانا درست نہ ہوگا۔ اگر مجھے اسی روز پتہ چل جاتا تو میں کسی نہ کسی طرح الٹیاں کر کے اس گوشت کو اپنے معدے سے خارج کر دیتا۔ بہرحال قدرت نے مجھے دوسری بار اس گناہ میں ملوث ہونے سے محفوظ رکھا، ورنہ اس گوشت کی بے پناہ لذت کا اثر ایسا ہوتا کہ میں اگر 3-4 بار یہ گوشت کھا لیتا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردم خور بن جاتا۔ وسطی کانگو کے تقریباً سبھی قبیلے انسانی گوشت کے عاشق ہیں، لیکن ان میں سے مشہور مردم خور قبیلے وہی ہیں جن کے نام میں نے ابتدا میں درج کیے ہیں۔ ان قبیلوں میں مردم خوری کے بے شمار طریقے رائج ہیں، جن میں سے نمایاں یہ ہیں: وہ لوگ جو صرف زبان کی لذت کے لیے انسانی گوشت کھاتے ہیں، وہ لوگ جو ضرورت کے تحت انسانی گوشت کھاتے ہیں۔ نمبر 3، وہ لوگ جو بے پناہ جسمانی طاقت حاصل کرنے کے لیے انسانی گوشت کھاتے ہیں۔ نمبر 4، وہ لوگ جو پہل محض تجسس کو تسکین دینے کی غرض سے انسانی گوشت چکھتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، وہ لوگ جو اپنے مخصوص قدیم رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے انسانی گوشت کھاتے ہیں۔ یہ رسمیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتیں جب تک انسانی گوشت استعمال نہ کیا جائے۔ ان میں سے آخری طریقہ وہ ہے جس پر تقریباً سبھی قبائل عمل کرتے ہیں اور اس طرح انسانوں کو ہڑپ کر لینے کا جواز پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض قبائل میں بچے جب دودھ ترک کرتے ہیں تو ان کی مائیں سب سے پہلے جو چیز ان کے منہ میں دیتی ہیں وہ انسانی گوشت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح بچہ نہایت طاقتور ہو جاتا ہے اور اس کی ہڈیاں چوڑی اور مضبوط بنتی چلی جاتی ہیں۔ بعض اوقات ان ویشیوں کو جب کوئی شے کھانے کے لیے نہیں ملتی تو وہ بے دریغ دوسرے قبیلے کے بچے اور عورتوں کو پکڑ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے سفید فام
پادری اور تاجر اور سیاح بھی ان ویشیوں کا اسی طرح شکار بنتے۔ مردم خوری کی ایک اور بھیانک شکل وہ ہے جس کے تحت لوگ ضرورتاً ایک دوسرے کو ہڑپ کرنے لگتے ہیں۔ اس میں افریقہ کے ویشی قبائل کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں ایسے بے شمار واقعات کا سلسلہ موجود ہے کہ لوگوں نے قحط کے دنوں میں اپنے ہم جنسوں کو بے دریغ کھانا شروع کر دیا۔ بعض اوقات ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی قوم کے چند افراد کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور خوراک کا ذخیرہ ختم ہونے کے بعد ان میں سے بعض طاقتور لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کمزوروں کے گوشت سے اپنا پیٹ بھرا۔ چنانچہ جنوبی امریکہ، آسٹریلیا، شمالی امریکہ کے انڈین قبائل اور قطب شمالی کے رہنے والے باشندوں نے مخصوص حالات میں اپنے ہم جنسوں کو چن چن کر ہڑپ کیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں جب نازی جرمنی نے یورپ میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی تھی اور لاکھوں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، تو مردم خوری کے بھی بہت سے لرزہ خیز واقعات سامنے آئے تھے۔ نازیوں نے یہودیوں اور اتحادی قیدیوں کے بڑے بڑے کیمپ قائم کیے تھے جن میں لاتعداد آدمی موت سے بدتر زندگی گزار رہے تھے اور انہیں بہت تھوڑی خوراک دی جاتی تھی۔ چنانچہ قیدیوں نے ایک دوسرے کو اطمینان سے ہڑپ کر لینے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ بعض اوقات سمندروں میں سفر کرنے والے جہازوں کو حادثے پیش آ جاتے ہیں۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے کشتیوں اور تختوں پر پناہ لیتے ہیں اور اس طرح ایک ہولناک سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ خوراک کا ذخیرہ ختم ہوتی بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہی لوگ ایک دوسرے کو ہلاک کر کے کچے گوشت سے اپنا پیٹ بھرتے یا ان میں سے جو شخص طبعی موت مر جائے اسے بھی ٹکڑے کر کے کھا جاتے ہیں۔ اس قسم کے بہت سے واقعات ہر دور میں سننے میں آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مردم خوری کی بدنام ترین تاریخی مثال ڈونر پارٹی مہم کی ہے۔ اس پارٹی کے ارکان نے سن 1846 کے موسم بہار میں الینیوس امریکہ سے سفر کا آغاز کیا، لیکن جب یہ لوگ سیرا نوادا کے پہاڑی علاقے میں پہنچے تو سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے برف نے ان بد نصیبوں کو پہاڑوں کے اندر قید کر دیا۔ چند دنوں کے اندر اندر خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور لوگ بھوک کے باعث مرنے لگے۔ ابتدا میں تو مرنے والوں کی لاشیں برف میں دبائی جاتی رہیں، لیکن بعد ازاں مرنے والوں کا گوشت دوسرے لوگوں کی زندگی بچانے کے کام آنے لگا۔ کہتے ہیں کہ 79 افراد کی اس جماعت میں سے 34 افراد زندہ بچے اور ان کے زندہ بچ جانے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے 45 ساتھیوں کے گوشت پر کئی ماہ تک گزارا کیا۔ اس حادثے سے پیشتر مردم خوری ہی کا ایک اور واقعہ سامنے آ چکا تھا۔ سن 1816 میں فرانس کا ایک بحری جہاز جس کا نام لامیڈوس تھا، مغربی افریقہ کے ساحل کی جانب روانہ ہوا تھا۔ راستے میں یہ جہاز سمندری چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا اور مسافروں کی بہت بڑی تعداد غرق ہو گئی۔ تاہم ایک کشتی میں 49 افراد کسی نہ کسی طرح پناہ لینے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح یہ کشتی سمندری لہروں کے رحم و کرم پر ایک نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ان بد نصیب افراد کے علاوہ جو اس سختی کی تاب نہ لا کر طبعی موت مر گئے، مسافروں کی تعداد صرف 15 رہ گئی اور یہ 15 افراد بھی یوں بچے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مار مار کر ان کا گوشت کھانا شروع کر دیا تھا۔ مردم خوری کی سب سے لرزہ خیز اور بھیانک مثالیں دو ہیں جن میں انسانوں کو خود اپنے ہی بدن کا گوشت کھانا پڑا ہے۔
तारीख बर-ए-आज़म अफ्रीका के वेशी कबाइल में अब भी ये बात आम है कि दुश्मन कबीले के आदमियों को पकड़कर दरख्त से बांध देते हैं और उन्हें खाने के लिए कई कई रोज़ तक कोई शे नहीं देते। ये लोग जब भूख से निढाल हो जाते हैं तो उन्हीं के कान, बाजू, टांगें और हाथ काट काट कर उन्हें खिलाए जाते हैं। दुश्मनों पर यह जुल्म सितम और अजाब की ये शक्ल सिर्फ़ अफ्रीका के कबायली सरदारों से मखसूस है। सन 1880 में कटंगा के ज़िला में बंकिया के इलाके पर एक इंतहाई बेरहम और ज़ालिम सरदार की हुकूमत थी जिसका नाम महासरी बताया गया है। ये शख्स अपने हरीफों और बागियों पर तरह तरह के इंसानियत सोज और नाकाबिले बर्दाश्त मज़ालिम तोड़ने के बायस तमाम बर-ए-आज़म में बदनाम था। एक बूढ़ा अंग्रेज़ पादरी जो इस इलाके में ईसाईयत की तबलीग के लिए जा निकला था, रोज़नामचे में अपना एक चश्मदीद वाक़या बयान करते हुए लिखता है, एक रोज़ मैंने उस शख्स को देखा जिससे सभी कबीलों के लोग कांपते हैं। उसका नाम महासरी है। रंग चमकता हुआ स्याह, बाहर निकले हुए लंबे सफ़ेद दांत, कद 6.5 फुट, गेंडे की तरह मजबूत और शेर की तरह कवि। उसने अपने तमाम जिस्म पर रंग बरंग के बेल बूटे बनवा रखे थे, अलबत्ता चेहरे पर अमूमन सफ़ेद लकीरें खिंची हुई थी। जब उसने अपनी सुर्ख आँखों से घूर कर मेरी जानिब देखा तो दहशत से खून मेरी रगों में जम गया और यूँ महसूस हुआ कि उस सफ़ाक और बेरहम शख्स पर ईसाईयत की तबलीग बेकार है। मुझे अपनी जान की फ़िक्र करनी चाहिए। मेरी उम्र और सफ़ेद दाढ़ी देखकर उसने नरमी इख्तियार की और मुझे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उसके कबीले के चंद आदमी किसी और कबीले के 4 आदमियों को पकड़ कर लाए और उसके सामने पेश कर दिया। महासरी उन्हें देखकर हंसा और दरख्त से बांध दिए जाने का इशारा किया। 3 रोज़ तक ये चारों आदमी दरख्त से बंधे रहे और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ ना दिया गया। चौथे रोज़ उनकी हालत ख़राब हो गई और ये बदनसीब रोने और चीखने चिल्लाने लगे। महासरी उनकी ये हालत देखकर खुश हुआ और उनसे मुखातिब होकर कहने लगा, भूख लगी है, घबराओ मत, तुम्हें बेहतरीन खुराक खिलाई जाएगी। मेरा ख़याल ये था कि वो उनके लिए फल वग़ैरह मंगवाएगा, लेकिन ये देखकर मेरा दिल कांप उठा कि महासरी के इशारे पर एक आदमी ने अपना लंबा छुरा निकाला और कैदियों के कान काट डाले और फिर उनके बाजुओं से गोश्त उतारा। कैदियों की फलक शिकाफ चीखों के दौरान महासरी और उसके साथियों के कहके गूंजते रहे। बाद अज़ां यही गोश्त आग पर भून कर उन कैदियों के सामने फेंक दिया गया और मैंने देखा कि कैदियों ने अपने ही जिस्म से काटा हुआ ये गोश्त चबाया और इस तरह भूख से निजात पाई। मर्दमखोर अफराद की एक किस्म वो है जिनके जहनों में ये बात किसी न किसी तरह पुख्ता हो जाती है कि इंसान का गोश्त जिस्मानी क़ुव्वत के लिए बहुत ज़रूरी है। चुनांचे इस किस्म के खपती लेकिन नहायत ख़तरनाक मर्दमखोर अफराद हर मुल्क और हर कौम में पाए जाते हैं और बाज़ औक़ात ये पकड़े भी जाते हैं और इनकी खून आशाम दास्तानें भी मंज़रे आम पर आती हैं। आज से कोई 400-500 बरस पहले मिस्र में रईसों और उमरा का एक तबका ऐसा था जिसका वाहिद ज़ौक़ इंसानों का गोश्त खाना था और इस मकसद के लिए खुफिया तौर पर तंदुरुस्त और कवी ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त होती थी। मिस्री तहज़ीब तो दुनिया में मशहूर है, लेकिन 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी तक इसी मिस्री तहज़ीब का ये हाल था कि उमरा और दौलतमंद अफराद को इंसानी गोश्त की चाट पड़ी हुई थी
اور یہ واقعہ ہے کہ بعض لوگ تو اعلانیہ مردم خوری کے مظاہرے کرتے تھے۔ عمرا نے طبیبوں کو رشوتیں دے دے کر اس امر پر آمادہ کیا تھا کہ وہ انہیں کسی بیماری کے بعد قوت بخش دوا کے طور پر انسانی گوشت کھانے کا سرکاری اجازت نامہ عطا کر دیں۔ چنانچہ سینکڑوں لوگ روزانہ خفیہ اور اعلانیہ انسانی گوشت گھروں میں بھونتے اور شوق سے کھاتے تھے۔ اس طرح یہ وبا پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ منشیات کی طرح انسانی گوشت فروخت کرنے والے تاجر نئے نئے لوگوں کو بھی اس کی لت ڈال دیتے تھے۔ ان لوگوں کو پہلے لا علمی میں یہ گوشت کھلایا جاتا اور جب وہ لوگ اس کے ذائقے اور لذت پر دیوانے ہو جاتے تو پھر یہی گوشت گراں قیمت پر فروخت کیا جاتا۔ کانگو کے بلگا قبیلے کے بعد مردم خوری میں مینگ بیتو اور ازند قبائل کا درجہ ہے۔ اگرچہ یہ قبائل جدید تہذیب و تمدن کے باعث نہایت مہذب ہو چکے لیکن مردم خوری کی قدیم رسم کو کسی طرح ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، اور اگر انہیں اس مکروہ فعل سے روکا جائے تو روکنے والے ہی کو پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہر ماہ کے خاص چند دنوں میں انسانی گوشت کی ایک ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں جس میں بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سب شریک ہوتے ہیں۔ اس ضیافت کا مقصد بھی دراصل یہی ہوتا ہے کہ قبیلے کے نوجوانوں کو انسانی گوشت کی لذت سے آشنا رکھا جائے۔ یہ گوشت بڑی مقدار میں سکھا کر محفوظ رکھا جاتا ہے اور بوقت ضرورت استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک جرمن محقق جس کا نام جارج شیونفرتھ تھا، سن 1871 میں اس علاقے میں آیا۔ ان دنوں مینگ بیتو قبیلے کی عنان حکومت منزہ نامی ایک سردار کے قبضے میں تھی۔ جرمن محقق اس کے بارے میں نہایت دلچسپ لیکن دل خراش حقیقتوں کا انکشاف کرتے ہوئے لکھتا ہے، قبیلے کا سردار سب سے بڑا مردم خور ہے۔ اس نے حکم دے رکھا ہے کہ وہ روزانہ ایک موٹے، تازے، کم سن بچے کے گوشت سے ناشتہ کیا کرے گا۔ چنانچہ اپنے سردار کے لیے یہ لوگ کہیں نہ کہیں سے ایک بچہ پکڑ کر لے ہی آتے ہیں اور وہ اسے ہڑپ کر جاتا ہے۔ کانگو کے مغربی حصے میں بساکو نامی قبیلہ آباد ہے۔ ان کے ہاں مہمان نوازی کا طریقہ یہ ہے کہ انسانی گردوں اور سینے کے گوشت کے بنے ہوئے کباب مہمانوں کے آگے رکھے جاتے ہیں اور یہ گویا ان کے نزدیک مہمان کی حد درجے عزت افزائی اور اعلیٰ ترین ضیافت ہے۔ اس طرح بیپاتو قبیلے کے افراد انسانی گوشت کی باقاعدہ تجارت کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے اپنے ہی قبیلے کے لاوارث افراد کو خرید کر نیلامی پر چڑھا دیتے ہیں۔ گوشت فروخت کرنے کا طریقہ نہایت عجیب ہے۔ اگر کوئی خریدار چاہے تو پورا انسانی جسم بیک وقت خرید سکتا ہے، لیکن فرض کیجئے کہ کسی کو صرف بازوؤں یا ٹانگوں کا گوشت درکار ہے اور کسی کو صرف سینے کا، تو مالک فروخت کیے جانے والے انسان کے ان جسموں پر نشان لگاتا جائے گا جو بک چکے ہیں، اور جب پورا انسان مختلف آدمیوں کے ہاتھوں بک جائے تو اسے ہلاک کر کے اس کے ٹکڑے خریداروں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ مردم خوری کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ بعض محقق کہتے ہیں کہ انسان اس زمانے سے ایک دوسرے کو ہڑپ کرتا چلا آیا ہے جب یہ کرۂ ارض برفانی دور سے گزر رہا تھا۔ ڈاکٹر لوئس ایس بی لیکے جو علم الانسانیات پر سند کی حیثیت رکھتے ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کا انسان کو کھا جانا کوئی انوکھی بات نہیں ہے اور ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا ہے۔ چنانچہ برف اور پتھر کے زمانے کے جو انسانی ڈھانچے دستیاب ہوئے ہیں ان سے بھی اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ
مردم خوری بجائے خود ایک تہذیب کی علامت تھی۔ یہی وہ تہذیب تھی جو نہ صرف افریقہ بلکہ امریکہ، آسٹریلیا، یورپ اور ایشیا کی بے شمار اقوام میں رائج تھی، جس کے تحت دشمنوں کو نہ صرف ہلاک کیا گیا بلکہ ان کا خون پیا گیا اور ان کے کلیجے اور دل کو بھی آتش انتقام کو سرد کرنے کے لیے چبایا گیا۔ میں مینیما علاقے میں جتنے دن رہا، سچ پوچھئے تو مجھے اپنی زندگی کا کوئی اعتبار نہ تھا۔ اگر اپنے مقصد کی لگن اور حقیقت کو پانے کی تڑپ میرے دل میں نہ ہوتی تو میں فوراً اس منحوس سرزمین سے بھاگ جاتا۔ اگرچہ یہاں کے لوگ میرے اچھے دوست بن چکے تھے اور میری بڑی عزت کرتے تھے، لیکن ان کی وحشت اور بربریت سے کوئی بعید نہ تھا کہ کس وقت ناراض ہو جائیں اور میری تکہ بوٹی کر ڈالیں۔ رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو میری ذات میں دلچسپی نہیں لیتے بلکہ میرے جسم کو للچائی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ صورتحال مجھے بدحواس کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ایک روز ان میں سے ایک نوجوان نے میری ٹانگوں اور بازوؤں کی مچھلیوں پر اظہار خیال کیا اور ہنس کر کہنے لگا، کاش میں یہ مزیدار گوشت کھا سکتا۔ یہ سن کر دوسرے وحشی بھی کہکے لگانے لگے اور پھر وہ قریب آ کر باری باری میرا بدن یوں ٹٹولنے لگے جیسے کوئی قصاب بکرے یا گائے کو ذبح کرنے سے پہلے معائنہ کرتا ہے۔ اب مجھے اپنی موت کا پورا یقین ہو گیا۔ میری پیشانی پسینے سے تر ہو گئی اور سر گھومنے لگا۔ مجھے اپنی بیوی اور معصوم بچوں کا خیال آیا جو یہاں سے ہزاروں میل دور وطن میں میری راہ تک رہے تھے۔ بہرحال کسی غیبی قوت نے مجھے سہارا دیا اور میں نے جرأت سے کام لے کر ان وحشیوں کو ڈانٹا اور پرے ہٹنے کا حکم دیا۔ پھر موجودوں سے کہا کہ کیا وہ اپنے وعدے کو بھول گیا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس روز سے میں نے اپنی حفاظت کے لیے پتلون کی اندرونی جیب میں 2 ریوالور رکھے اور کمر کے ساتھ خنجر بھی باندھ لیے۔ ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ یہ وحشی جنگل میں سے ایک اور عورت پکڑ کر لائے ہیں اور اب اس کا گوشت کھانے کی خوشی میں رات کو رقص اور شراب کا انتظام کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ نہ چل سکا کہ اس بد نصیب عورت کو کس وقت ہلاک کر کے ٹکڑے کیے گئے، البتہ میں نے اس کے خون سے بھرا ہوا ایک بڑا برتن ضرور دیکھا جس میں ان مردم خوروں نے شراب ملا رکھی تھی۔ بعد ازاں سبھی لوگوں نے اس برتن میں سے ایک ایک گھونٹ پی کر اپنے ذوق کی تسکین کا مظاہرہ کیا۔ مردم خوری کے ساتھ ساتھ خون آشامی بھی اس دنیا میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ مشہور مصنف برہم سٹوکر نے اپنی شرح آفاق کتاب ڈریکولا میں اس فرسی جرمن کاؤنٹ کا قصہ بیان کیا ہے جس کی عمر 600 سال تھی اور جو انسانی خون ہی پیتا تھا۔ کاؤنٹ ڈریکولا کا کردار تو فرضی تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ رومن سلطنت کے زمانے میں کئی امراء ایسے تھے جو انسانی خون پینے کی معاملت میں فرضی ڈریکولا کو بھی مات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ فلپائن کے بعض وحشی قبائل میں بھی انسانی خون پینے کا رواج عام تھا۔ رومن بادشاہ اور امراء پیشہ ور لڑنے والوں گلیڈیئٹرز کی جماعتیں تیار کرتے تھے اور اکھاڑوں میں ان کی خون ریز لڑائیاں ہوتی تھیں۔ لڑائی کے اکھاڑے میں جو جنگ باز معمولی زخمی ہو کر مرنے سے بچ جاتے ان کے جسموں سے بعد ازاں خون نکال کر انہیں ہلاک کر دیا جاتا اور پھر یہ خون بھاری قیمت پر فروخت کیا جاتا یا اسے انتہائی قوت بخش ٹانک کی حیثیت سے تحفے کے طور پر امراء ایک دوسرے کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ وسطی ایشیا کے جنگلوں میں رہنے والے بعض قبائل کے ہاں یہ رسم تھی
کہ جب گھر کا کوئی فرد مر جاتا تھا تو اس کی لاش جلاتے تھے نہ گاڑتے تھے، بلکہ اس کا گوشت سارے خاندان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور کھوپڑی خاندان کا سربراہ اپنے پاس محفوظ رکھتا تھا، اور کبھی کبھی خاندانی تقریبوں میں ان کھوپڑیوں میں شراب بھر بھر کر پی جاتی تھی۔ مردم خوری کا تعلق زمانہ قدیم میں اور اب بھی کہیں کہیں مذہب سے لازمند رہا ہے۔ آج سے ہزارہا سال پہلے جبکہ بعض قوموں کو چھوڑ کر تقریباً ساری دنیا غیر مہذب تھی اور ہر خطہ اور ملک سینکڑوں قبائل میں بٹا ہوا تھا، جہاں عدالتیں تھیں اور نہ انصاف، نہ پولیس کا محکمہ اور نہ جیلیں، لوگ اعلانیہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کر دیتے تھے اور کوئی باس پرس کرنے والا نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب تھا۔ طاقتور کو مذہب اور اپنی سوسائٹی کی جانب سے کلی اجازت تھی کہ وہ کمزور کو مار کر اس کا مال و متاع اپنے قبضے میں کر لے یا اسے غلام بنا لے، اور دل چاہے تو اسے اپنے دیوی دیوتاؤں کے آگے بھینٹ کر دے۔ موجودہ زمانے کی تہذیب یافتہ قومیں اگرچہ انسانوں کو دیوی دیوتاؤں کے آگے بھینٹ کر دینے کی قائل تو نہیں، البتہ انہوں نے پھانسی، گلوٹین اور برقی کرسی جیسی مفید چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن کے ذریعے اپنے ہم جنسوں کو موت کی وادی میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس طریقے سے ہلاک ہونے والوں کی لاشیں عموماً ان کے ورثاء کے حوالے کر دی جاتی ہیں، جبکہ زمانہ قدیم میں قربان گاہ پر ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کا خون اور گوشت تبرک کے طور پر انسانوں ہی میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جب سے اس کرۂ ارض پر انسانی زندگی نے جنم لیا ہے، کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ انسان نے انسان پر کتنا ظلم ڈھایا ہے اور نہایت مضحکہ خیز طریقے پر اپنے ہم جنسوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ ایسے انسانوں کی تعداد لاکھوں، کروڑوں بلکہ اربوں تک پہنچ سکتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ زمانہ قدیم میں بعض قومیں اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے قربانی کے طور پر جانوروں کو ہلاک کرتی تھیں، لیکن ان کا خیال تھا کہ اس طرح دیوتا خوش نہیں ہوتے۔ خرگوش، بکرے یا گائے کی قربانی کرنے والا شخص معاشرے میں نہایت حقیر سمجھا جاتا تھا اور عزت اس کی ہوتی تھی جو اپنی جیسے انسان کو قربان گاہ کے سیاہ پتھر پر لٹا کر اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیتا تھا۔ تاریخ میں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ بعض قوموں نے اپنی خاص تقریبوں پر کئی ہزار غلاموں کو ذبح کر ڈالا۔ شمالی سماٹرا کے جنگلوں میں ایک قبیلہ آباد ہے جسے بیٹا کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے کی ایک معروف رسم یہ ہے کہ دوسرے قبیلے سے جنگ کے دوران میں جتنے بھی قیدی گرفتار کیے جاتے ہیں ان سب کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ دوسری رسم یہ ہے کہ قبیلے کے بڑے بوڑھے یا والدین مر جائیں تو ان سے محبت اور عقیدت کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کا گوشت اپنے پیٹ میں پہنچا دیا جائے۔ امریکہ، آسٹریلیا اور کانگو کے بہت سے علاقوں میں جدید تہذیب کی روشنی پہنچ جانے کے باوجود اب بھی ایسی خبریں سننے میں آتی ہیں کہ دفن کی گئی تازہ لاشیں قبریں کھود کر نکال لی گئیں اور مردم خوروں نے ان پر اپنے دانت تیز کیے۔ بعض ادکھائی لاشوں پر انسانی دانتوں کے نشانات بھی پائے گئے۔ دنیا کے مردم خور لوگوں نے اس سلسلے میں کچھ قواعد اور اصول بھی طے کر رکھے، ذرا ان کا حال بھی سن لیجیے۔ جنوب مشرقی افریقہ کے پہاڑی علاقوں میں بسنے والے مردم خور قبائل انسانی کانوں کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کان کھانے والا شخص عقل مند اور اوجڑی کھانے والا طاقتور اور دل چبانے والا آدمی پہلے سے بھی زیادہ نڈر اور بے خوف ہو جاتا ہے۔ تقریباً سبھی مردم خور قبائل حیرت انگیز طور پر اس خیال سے متفق ہیں کہ دل کھانے سے قوت کا بے پناہ خزانہ حاصل ہوتا ہے۔
ان قبائل میں افریقہ کے باستو اور اشانتی قبیلے، شمالی امریکہ کا سیوکس قبیلہ، کولمبیا کے نواز انڈینز شامل ہیں۔ جنوب مشرقی آسٹریلیا کے تھیڈورا اور گوریگو قبائل کا خیال ہے کہ دشمن کی قوت اس طرح ان کے جسم میں سما سکتی ہے کہ دشمن کو مار کر اس کے بازو اور ٹانگیں ہڑپ کر لی جائیں۔ ساراواک بوکس قبیلے کی رائے یہ ہے کہ ٹخنوں اور ہتھیلیوں میں انسانی قوت کا راز پوشیدہ ہے، یہ اعضاء اگر کھا لیے جائیں تو طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ فلپائن کے اٹالوئس قبائل سمجھتے ہیں کہ جسمانی قوت انسان کے خون اور اوجڑی میں چھپی ہوئی ہے، اور بحر الکاہل کے مغربی ساحلوں پر رہنے والے جنگلیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ انسانی دماغ بہترین غذا ہے۔ نیوزی لینڈ کے ویشیوں کا اصول یہ ہے کہ وہ دشمن کو مار کر اس کی آنکھیں نکال لیتے ہیں اور پھر ان آنکھوں کو نگل جاتے ہیں۔ افریقہ کے زولو قبیلے میں بھی یہی رسم رائج تھی۔ اس کے علاوہ دشمن کی پیشانی اور رخساروں کا گوشت بھی کھاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دشمن کی آنکھیں نگل لینے کے بعد وہ ایسی بے پناہ قوت کے مالک بن جائیں گے کہ جس کی طرف نظر ڈالیں وہی ان کے رعب میں آ جائے گا۔ مشہور زولو سردار موتانا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے 30 دشمنوں کو ہلاک کر کے ان کی آنکھیں ہڑپ کی تھی۔ حیوانوں میں اپنے ہم جنسوں کو ہڑپ کرنے کا قاعدہ نہیں، البتہ بھیڑیے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں کو کھا جاتا ہے۔ بہرحال پرانے زمانے کے مردم خور ویشیوں کی تہذیب اور ہماری آج کی نام نہاد جدید ترین تہذیب میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے انسانوں کو کھاتے تھے۔ اب جدید دور کا انسان پیٹ تو نہیں بھرتا، البتہ اپنی ذہنی مردم خوری کی تسکین کے لیے ایک دو نہیں لاکھوں آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ 6 اگست سن 1945 کو ایک انسان نے ہیروشیما پر ایٹم بم پھینک کر ایک ہی دن میں 91,000 افراد کی تکہ بوٹی کر ڈالی تھی۔ اس سے پہلے یہی انسان فروری سن 1945 کے مہینے میں ڈرسڈن میں بمباری کر کے 2,20,000 افراد کو موت کی نیند سلا چکا تھا۔ جرمنی کا نازی آمر ہٹلر بھی تو آخر انسان ہی تھا جس نے تقریباً 1 کروڑ انسانوں کو ہڑپ کیا۔ مردم خوری کا غالباً یہ عالمی ریکارڈ ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، جنوری سن 1966۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔